حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نہ؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا، ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی، اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، استغفار اللہ کی رحمت نازل کر۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں ہی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ 2 بھائی ناراض ہوں تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ اتیار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا، قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، پھوک بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔